ایران کے سپریم لیڈر رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب کو جس طرح شہید کیا گیا 28 فروری کو، اس کے بعد سے جو ہے پورے دنیا میں جو ہے ایک جو ہے طوفان سا مچا ہوا ہے، اور ان کے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں۔ آج بھی یہاں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں ایک بڑا جلسے کا اہتمام کیا گیا، تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس سے مولانا کلب جواد صاحب جو لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک جانی مانی شخصیت ہے، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو تعزیتی جلسے کا کافی لیٹ اہتمام کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ اصباح خامنئی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایران کے سیاسی لیڈر نہیں تھے، بلکہ یہ پورے ورلڈ کے مسلم لیڈر اور خاص طور سے شیعوں کے لیڈر تھے اور دھارمک لیڈر تھے۔ جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایران کے ایک رہبر کی نام یہاں کے بنایا جا رہا ہے، تو ایران کے رہبر کی حیثیت سے تو تھے ہی، لیکن ورلڈ کے رہبر کی حیثیت سے بھی تھے، اور ان کو اپنا دھارمک رہنما ہم نے ہمیشہ مانا ہے، شیعوں نے بھی اور بہت سے مسلمانوں نے بھی۔ تو ان کو اس طرح سے بے دردی سے اور دھوکے سے قتل کیا گیا کہ وہاں پر بات چیت کا ڈرامہ کیا جا رہا تھا، اور یہاں پر ایک دم سے اچانک حملہ کر دیا۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی۔ ایک تو سب سے بڑا جہاں کا جو گودی میڈیا، جو بکا ہوا میڈیا جس کو امریکہ اور اسرائیل خریدے ہوئے ہیں، وہ یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ بنکر کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور باہر بھاگ رہے ہیں اور بستر باندھ رہے ہیں اپنا۔ تو سب سے بڑا جھوٹ تو اس کا کھل گیا یہی کہ وہ اپنے گھر سے کبھی باہر گئے نہیں، ہمیشہ گھر میں رہے، دفتر میں ہمیشہ کام کرتے رہے، وہیں پہ ان کو مار دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو دھوکے سے مارا گیا بالکل۔ اور پھر سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی ملک اس کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے، اور خاص طور سے ہمارا ملک جو ہے وہ شرمناک طریقے سے خاموش ہے۔ ابھی قطر پہ ایک میزائل گر گیا تھا، فوراً یہاں سے کنڈولنس بھی سے چلا گیا، ارے تھا بہت برا ہو گیا۔ وہاں اتنا بڑا حملہ کر دیا، دھوکے سے حملہ کیا، وہاں کے رہبر کو مار دیا، وہاں کے بچیوں کو قتل کر دیا گیا، اور ایک جملہ نہیں ہے کسی لیڈر کی طرف سے۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی اور بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے ہندوستان ملک کو غلامی میں دے دیا گیا، امریکہ کی غلامی میں دے دیا گیا، اسرائیل کی۔ ابھی سنجے صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں بہت سے یہاں کے جو لیڈر ہیں ان کے ایپسٹین فائل میں نام ہے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے سب سے بڑا جو وہاں کے کینڈیڈیٹ ایپسٹین کا تھا وہ ٹرمپ تھا، اور جانتے آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اتنی بچیاں مار دی گئیں، اس پر کوئی کنڈولنس کیوں نہیں، اس پر کوئی نندا کیوں نہیں؟ تو یہ بچیوں کا خون پیتے تھے، وہاں یہ بچیوں کا گوشت کھاتے تھے، یہ ایپسٹین فائل میں موجود ہے۔ جو وہاں کے بعد جاتے تھے وہ خون پیتے تھے، تو خون اور گوشت کھا رہا بچیوں کا، وہ مرنے پر نندا کرے گا، افسوس ظاہر کرے گا، تو اسی تو مار رہے ہیں وہ، اس کو کوئی ہمدردی نہیں، کیونکہ یہ خون پی چکے ہیں ان کا۔ تو یہ سب سے بڑی بھیانک بات ہے، اور اسرائیل کا صرف وہی ساتھ دے رہے ہیں جن کے ایپسٹین فائل میں نام ہے، ڈر کے مارے۔ موساد کا ایجنٹ تھا ایپسٹین، موساد کا ایجنٹ تھا، اور سب فائلیں اس کی پوری موجود ہے اس کے پاس۔ یہ ہل نہیں پا رہے ہیں، یہ اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو یہ اپنے ہندوستان کو بیچ ڈالیں گے، یہ بلیک میل ہونے میں بیچ ڈالیں گے ہندوستان کو۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو ہندوستان سے فوراً پس سے اپنے استعفیٰ دینا چاہیے، جن کا نام فوراً استعفیٰ دے، ورنہ یہ اپنے انڈیا کو بیچ ڈالیں گے، ہمارے بھارت پر کو بیچ دیں گے۔ تو یہ کل جو 2 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا ہے، ایرانی بحریہ کا ایک جہاز کو ڈبو دیا گیا ہے، ہندوستان کے پانیوں میں ڈبا دیا گیا ہے، انڈیا کی طرف سے ذرا بھی احتجاج درج نہیں ہوا کہ بھائی وہ ہمارا مہمان تھا، آپ نے اس جہاز کو کیسا گرایا؟ کس طرح سے آپ جو ہے یہ جو صورتحال ہے، ایک تو پہلے جو ہے آیت اللہ خمینی کی، اس پر کبھی انہوں نے تعزیت نہیں کی، وہ جا کے فارملی ایک جا کے کیا، کلر کو ایک بھیج دیا تھا، کلر کو بھیج دیا تھا ایک۔ اسی طرح آپ دیکھو مہمان تھا، جو جہاز تھا وہ یہاں کے اوپر ایک پیسفل مشن پہ آئے تھے، کوئی اس میں اسلحہ نہیں تھا، کوئی کسی کے لیے خطرہ نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کو ٹارپیڈو سے اس کو ختم کیا گیا۔ مہمان تھا، مہمان واپس جا رہا تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ اس پر نندا کرے، اس کو کنڈیم کرے، اس کو برا کہے، لیکن ہمارے ملک اتنا ڈرا ہوا ہے، اتنا غلام ہو گیا امریکہ اسرائیل کا، وہی ایپسٹین فائل وہی چل رہی ہے، جیسا سنجے صاحب کہہ چکے ہیں۔ اس کے ڈر سے، اس کی کہ کہیں پھول نہ کھل جائے، یہ ڈر کے مارے اس وقت غلام بنے امریکہ اسرائیل کے۔ لہٰذا انہوں نے ایک ورڈ، ایک اکشر اس کے سلسلے میں نہیں کہا،
بہت بڑے شرم کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو، جو اس طرح سے ہمارا ایک اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ اس طرح سے غلامی کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے امریکہ سے کہ کس سے تیل لے کس سے تیل نہ لے، اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ اب اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم کیوبا پہ حملہ کریں گے، تو یہ اس کا مطلب انڈیا کا نمبر آ سکتا ہے، انڈیا کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری مرضی سے صدر بنے گا، ہماری مرضی سے پریزیڈنٹ بنے گا، تو انڈیا میں بھی وہ کہہ سکتا ہے، تو کیا کر لو گے اس کا؟ اس طرح سے غلامی کر رہے ہو تم۔ وہ کہہ دے گا کہ تمہارے سب تصویریں ہم دکھا دیں گے، تمہاری فلم دکھا دیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے انڈیا کو، ہندوستان کو بیچ ڈالے امریکہ کے ہاتھ، کوئی بعید نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وینزویلا کے جو صدر تھا نکولس مادورو، اس کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا، اس کی پوری دنیا نے مذمت نہیں کی، اس سے جو ہے یہ حوصلہ ملا اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ یہ جو ہے ایک دوسرے اور ملک کے لیڈر کو جو ہے، سربراہ مملکت کو جو ہے اسیسینیشن کرے، اس کو شہید کرے؟ یہی ہم نے اس وقت اس سے اغوا کیا تھا، اس میں کہا تھا تم لوگ کنڈیم نہیں کر رہے تو اس سے اس کی ہمتیں بڑھا رہے ہیں۔ غنڈے کی ہمت، جب غنڈے کی کوئی کنڈیم نہیں کرے گا تو غنڈے کی ہمت بڑھے گی، وہ تو لہٰذا تم اس کی ہمتیں بنا رہا ہے، اور کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، کسی ملک کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ کون روک لے گا اسے؟ مجھے بتاؤ، انڈیا کیا روک لے گا کہ ایران اگر ایسی حرکت یہاں کے ساتھ کرے؟ تو تم نے کنڈیم نہ کر کے اس کی ہمت افزائی کی، سب کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا تاکہ اس کی ہمت ٹوٹے۔ تم نے ہمت بڑھائی ہے، اس کو پروتساہت کیا ہے، لہٰذا ہم کہیں ہمارے ملک کو بھی کبھی بھگتنا نہ پڑے گی اسی سے۔ تو یہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت کائرتا کے ساتھ، بہت بزدلی کے ساتھ جو ہے ثبوت دے رہا ہے وہ۔ آخری میرا سوال یہ ہے، تلخ نوائی معاف، شیعہ حضرات عموماً، آپ بھی خاص طور سے بی جے پی کی حمایت میں رہے ہیں، بہت جو ہے پرسپشن جو ہے بہت ہی مضبوط ہے، کیا کہیں گے اب یہ جو ہے آپ نے دیکھا پورا جو ہے رویہ ہے بی جے پی کا، جو رویہ ہے مودی حکومت کا رویہ ہے، جو کچھ بھی ہے؟ دیکھیے، ہم نے بی جے پی راجداس صاحب کی حمایت کی تھی، وہاں کے کینڈیڈیٹ کے تھے، بی جے پی کی حمایت نہیں کی تھی ہم نے پارٹی کی حیثیت سے۔ ہم نے وہاں کے لکھنؤ کے لیے کام کیا تھا، ہم نے کہا کہ پرسنل ان کے لیے ہم حمایت کریں، یہی ہمارا بیان ہے، ہمارا بی جے پی کی حمایت نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جہاں پہ کوئی اچھا کرے گا ہم اس کی اچھائی کریں گے، کوئی برا کرے گا برائی کریں گے۔ ہم نے سب سے زیادہ کانگریس کی کسی نے مذمت نہیں کی ہے، ہم سے زیادہ سپا کی کسی نے مذمت نہیں کی، اور ہم سے زیادہ بی جے پی کی کسی نے مذمت نہیں کی۔ کسی کی وہ جو ہم نے کہا دیا، کسی کی ہمت نہیں کسی مولانا کی جو کہہ سکے، جو ہم کہہ چکے ہیں، چاہے کانگریس کے لیے ہو، چاہے سپا کے لیے، چاہے بی جے پی کے لیے۔ تو جہاں سچی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں، اور جہاں اگر کوئی اچھا کام ہو تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں، دونوں باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے آپ کے مختار عباس نقوی صاحب جو ہے وابستہ ہیں، وہ بھی کوئی انفلوئنس نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی ایسی نازک مواقع پہ تو کام آتے ہیں۔ سر وہی تھوڑی ہے بھائی، آپ کو جو مہاراشٹر کے گورنر صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، عارف محمد خان، انہیں کو غزہ کے لیے کوئی بات کہی؟ وہ بھی سننی ہے، غزہ بھی سب سننی ہے، تو خالی آپ مختار عباس صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں تو ایک لفظ کہا ہے، کسی بھی سنی لیڈر نے آج تک کنڈیم کیا نہیں کیا، لیکن جو پارٹی سے جڑ جاتا ہے وہ پارٹی کا غلام ہو جاتا ہے وہ۔ ہاں، بس یہی مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھے جناب مولانا کلب جواد صاحب، جن کا کہنا ہے کہ جو حکومت کا رویہ ہے، مودی حکومت کا رویہ ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے، اور یہ ملک کو جو ہے غلامی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ جس طرح سے جو ایرانی بحریہ کا جو جہاز ہے اس کو سنک کیا گیا ہے، امریکہ نے جو ہے ٹارپیڈو کر کے جو ہے تو اس کو غرقاب کر دیا، اور یہاں تک کہ انتہائی جو شق القلبی کا جو مظاہرہ کرتے ہوئے جو لوگ سیلر تھے اس کے اندر غیر مسلح تھے، ان کو بچانے کی بھی ذرا کوشش نہیں کی گئی، بلکہ سری لنکا نے کوشش کر کے کچھ 48 جو سیلر تھے ان کی جان بچائی تھی، اور 87 جو سیلر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے اس حادثے میں، اس واقعے میں جو ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، عملاً صورتحال ہے، اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ وہ کبھی بی جے پی کی حمایتی نہیں رہے ہیں، حامی نہیں رہے ہیں، اور صرف راجناتھ سنگھ کے ذاتی تعلقات کے بنا پر انہوں نے راجناتھ سنگھ کے لیے کینوسنگ کی تھی، اس کے لیے بیان جاری کیا تھا۔ تو یہ عملاً صورتحال ہے۔ اس وقت جو ہے ایک جلسہ، تعزیتی جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا تھا، اسی میں جو ہے مولانا کلب جواد صاحب بول رہے تھے۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔